سمجھتا ہوں کہ خدا ہمارے قریب بیٹھا ہوتا ہے، ہم کھڑے ہوتے ہیں تو خدا کھڑا ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہو گیا کہ ہماری شارج حیا سے زیادہ قریب ہے، یعنی علمی طور پر، احاطی طور پر، فضل و کمال کے طور پر کوئی کائنات کا ذرہ خدا کی قدرت سے، خدا کے علم سے خارج نہیں ہے۔ باقی رہ گئے خدا کی مخلوق، وہ نورانی ہو، ظلمانی ہو، بشری ہو، انسانی ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی جن ہو، کوئی ملک ہو، کوئی انسان ہو، جو جسم رکھتا ہے، جسم لطیف ہو یا جسم کثیف ہو، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جو جسم دار شے ہے وہ ایک لمحے میں ایک جگہ پہ ہوگی، اگر اس جگہ کو چھوڑے گی وہ جگہ خالی نظر آئے گی، دوسری جگہ پر نظر آئے گی۔ جبریل کو لے لو، جبریل نورانی تھے یا نہیں؟ وہ پیغمبر کی بارگاہ میں جب وحی لاتے تھے، خدا کی بارگاہ سے وحی لاتے، پیغمبر تک پہنچاتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب خدا سے وحی لے رہے ہوتے تھے اس وقت پیغمبر کی خدمت میں حاضر بھی ہوتے تھے؟ نہیں۔ جب یہاں پیغمبر کی بارگاہ میں آتے تھے اس وقت خدا کی بارگاہ میں آسمان پر بھی ہوتے تھے؟ ماننا پڑے گا نہیں۔ پیغمبر کو لے لو، پیغمبر جبریل کے بھی سردار، کائنات کے آقا نامدار، خدا ان کو معراج پہ لے گیا، کعبہ قوسین او ادنا کی منزل پہ لے گیا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب پیغمبر کعبہ قوسین کی منزل پر تھے اپنے بدن کے ساتھ زمین پر بھی تھے؟ اور جب کعبہ قوسین او ادنا کی منزلوں کی سیر کر کے، عالم بالا کی سیاحت کر کے، ملکوت سماوی پھر کے، جنت و جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جب واپس آئے تو جب زمین پہ آئے تو پھر اسی بدن کے ساتھ آسمانوں پر بھی تھے؟ کچھ تو کہو، کوئی سمجھنے والی بات ہے؟ نہیں۔ تو پھر ماننا پڑے گا۔ سید الشہداء کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ 28 رجب کو امام نے مدینہ چھوڑا، 3 شعبان کو مکے پہنچے، 8ویں کو احرام توڑا، 9ویں کو وہاں سے چلے، 2 محرم کو کربلا پہنچے، پھر اس کے بعد سارے واقعات قید و بند والے واقعات پڑھتے جاؤ۔ اگر امام ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں، ہر وقت اپنے جسم اصلی کے ساتھ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، تو یہ کیا مطلب فلاں طریق کو فلاں جگہ سے چلے، فلاں طریق کو فلاں جگہ پہنچے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ بات جو 12واں لال ولایت ہے، جو ہمارے زمانے کا امام ہے، جو آخری حجت خدا ہے، ان کو تو کہے تو امام غائب۔ اگر ہر جگہ حاضر ہیں تو پھر غائب کیوں کہتے ہو؟ اور اگر غائب ہے تو پھر حاضر کا کیا معنی؟ آپ کے ذہنوں کو زیادہ پریشان نہ کروں، جو آپ کے ذہن میں ہے میں بتانا چاہتا ہوں، میں بھی مانتا ہوں، لیکن اس باریکی کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو میں یاد کروں گا کہ امام ہو یا نبی وہ ایک جگہ پر ہوتے ہیں، دنیا میں تھے، کبھی مکے میں ہوتے تھے، کبھی مدینے میں ہوتے تھے، کبھی مدائن میں ہوتے تھے، اس وقت جنت الفردوس کے اعلیٰ غرفات میں ہیں۔ نبی و امام ایک وقت میں ایک مقام پر ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ کسی جگہ جانا چاہیں تو ہماری آنکھ جھپکنے سے پہلے لاکھوں میلوں کی مسافت پہ جا بھی سکتے ہیں اور جا کر واپس آ بھی سکتے ہیں۔ لیکن اس کا علمی تجزیہ کرو گے تو جب جائیں گے تو یہ جگہ خالی نظر آئے گی، جب واپس آئیں گے تو وہ جگہ خالی نظر آئے گی۔ حیدر قرار جناب سلمان محمدی کا انتقال ہوتا ہے مدائن میں، حیدر قرار ہے مدینے میں۔ جب انتقال ہوا مولا علی مدینے میں، جناب سلمان مدائن میں، لیکن لوگوں نے جشن زدن میں دیکھا کہ مدینے والا امام مدائن پہنچتا ہے، جناب سلمان محمدی کا غسل و کفن دیتا ہے، نماز جنازہ پڑھاتا ہے، دوسرے لمحے لوگ دیکھتے ہیں کہ مولا پھر مدینے میں ہے، مولا پھر مدینے میں ہے۔ کیا تھا؟ ہزاروں میلوں کی مسافت چشم زدن میں مدینے کو چھوڑا، مدائن پہنچے، غسل و کفن دیا، پھر اجاز امامت سے مولا پھر مدینے پہنچ گئے۔ وہ چشم زدن میں ہزاروں میلوں کی مسافت کر کے جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، یا واپس آنا چاہیں واپس آ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک وقت میں ایک جگہ پر ہوں گے۔ جب مدینے میں تھے تو مدائن خالی تھا، جب مدائن میں گئے تو مدینہ خالی تھا، جب واپس مدینے آئے تو مدائن خالی تھا۔
میں نے یہی کہا ہے اور آپ کی عقل بھی یہی کہے گی کہ ہر وقت ہر جگہ حاضر ہونا یہ صرف خالق کی صفت ہے کہ وہ جسم نہیں رکھتا. جو جسم والی چیز ہے وہ ایک آن میں ایک جگہ ہوگی. جب اس آن میں اس جگہ کو چھوڑے گی دوسری جگہ پر نظر آئے گی. جب اس کو چھوڑے گی وہ خالی نظر آئے گی, دوسری جگہ پر نظر آئے گی. لیکن وہ چونکہ ان کا آنا جانا اتنا جلدی ہوتا ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہاں کب تھے, وہاں کب تھے, وہاں کب تھے, یہاں کب تھے. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگلا مسئلہ, کیا نبی و امام و ائمہ علیہ السلام اللہ کی صفات کے مظاہر ہیں یا نہیں؟ میرے دوستو, یہ مظاہر والی جو بحث ہے یہ اس کو اوتار والی بحث کہتے ہیں. ہندوؤں نے اوتار والی بحث کی کہ خدا رام چندر میں اتر گیا اور پتہ نہ چل سکا کہ یہ خدا ہے یا رام چندر ہے. ہمارے صوفیوں نے کہا کہ جب آدمی ترقی کرتے کرتے نمازیں پڑھتے پڑھتے معرفت کے زینے طے کرتے کرتے اس منزل پہ پہنچتا ہے کہ جب بندہ خدا بن جاتا ہے تو خدا بندے میں گھس جاتا ہے, تو پھر بندہ کہتا ہے لیسا فی جبتی سوی اللہ, میرے جیب میں سوائے اللہ کے کچھ بھی نہیں ہے. پھر آدمی اس مقام پہ کہے اٹھتے آنا لحق, میں خود خدا ہوں, خدا میرے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. غالب نے بھی کہا تھا قطرہ اپنا بھی حقیقت میں دریا, لیکن ہم کو تکلیف کو نق ظرفی منصور نہیں. اور ہمارے صوفیوں کے وہ مظاہر والے عقیدے والے کہتے ہیں کہ ظاہر بھی کہتے چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے, چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کہ کوٹ مٹھن بیت اللہ, ظاہر دے وچ پیر فریدن کہ باطن دے وچ اللہ. یہ ہے مظاہر والی بات جس کی میں نے اپنی کتاب میں رد کی ہے. یہی وہ مظاہر والی بحث ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جب عارف خدا تک پہنچ جائے, ترقی کرتے کرتے واصل باللہ ہو جائے, اس مقام پہ آدمی پھر کہتے ہیں من تو شدم تو من شدی, میں تو بن جاؤں تو میں بن جا, من تن شدم تو جان شدی, میں بدن بن جاؤں تو روح بن جا, تو بدن بن جا میں روح بن جاؤں, تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری, تاکہ یہ کوئی نہ کہہ سکے تو اور ہے میں اور ہوں. اس معنی کے اعتبار سے ائمہ اہل بیت کو خدا کا مظاہر کہنا کہ خدا ان کے اندر ظہور کرتا ہے, خدا ان کے اندر حلول کرتا ہے, خدا ان کے جسموں میں نزول کرتا ہے, مذہب شیعہ کے بنیادی عقائد میں شامل ہے اور صفات سلبیہ میں داخل ہے. نماز شیعہ سے شروع کرو, نماز جعفریہ تک چلے جاؤ, تحفۃ العوام سے شروع کرو اور باقی کتابیں توضیحات المسائل تک چلے آؤ. خدا کسی شے میں حلول نہیں کرتا, خدا کسی شے میں اترتا نہیں ہے. یہی مطلب ہے کہ خدا کی کوئی شے مظہر نہیں ہے کہ خدا اس کے اندر جلوہ گر نظر آئے. ہر شے مخلوق خدا ہے, مخلوق میں اعلیٰ بھی ہے اور ادنا بھی ہے, لیکن کسی شے میں خدا حلول نہیں کرتا, ظہور نہیں کرتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لہذا حیدر قرار بے شک بلندیوں کے اس بلندی کے کمال پہ فائز ہیں کہ ہماری عقلوں کا پرندہ بھی وہاں تک پرواز کر کے نہیں پہنچ سکتا. خود مولا فرماتے ہیں لا یرقا الی طیر بل ینحدرن خیر, کہ میں علی اس بلند مقام پہ فائز ہوں کہ تمہاری عقل و خرد کا پرندہ جس قدر چاہے بلندیوں پہ اڑے, لیکن اس کے پر جل جائیں گے, وہ زمین پہ گر پڑے گا, پر میں علی کی بلندیوں کو کبھی چھو بھی نہیں سکے گا. ہم علی ولی کو اتنا بلند مانتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا بند عالم نہ نبی میں حلول کرتا ہے نہ علی کے جسم میں ظہور کرتا ہے. پھر بھی عبد عبد ہے, معبود معبود ہے, خالق خالق ہے, مخلوق مخلوق ہے, رب رب ہے, مربوب 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 ہے, عبد عبد ہے, معبود معبود ہے, ساجد ساجد ہے, مسجود مسجود ہے. علی ساری کائنات سے افضل, علی ساری کائنات سے اعلیٰ, علی نبی کے بعد ساری کائنات سے بلند اور ساری کائنات سے بالا. لیکن ہم نے اسی علی کو دیکھا, نماز فریضہ الگ, اس کے نوافل الگ, نماز تہجد الگ, نماز شفع الگ, نماز وتر الگ, روزانہ یومیہ 1000 نافلہ پڑھ کے 2000 سجدے ادا کر کے پھر بھی کہتے ہیں ماں بدنا کا حق کا عبادت ہے, جو تیری عبادت کا حق تھا وہ علی ادا نہیں کر سکا. علی 7واں سوال, کیا لفظ نور کا اطلاق حضرت اور ائمہ تحریم علیہ السلام پر ادرو مجاز ہے یا ادرو حقیقت ہے؟
تو گزارش یہ ہے کہ لفظ نور کے بارے میں میں نے اپنی کتاب اصول و شریعہ میں ثابت کیا ہے کہ آج تک سوائے نبیوں اماموں کے ان کو الگ کر کے باقی کوئی جتنا سے بڑا مجتہد ہو، کوئی بڑے سے بڑا عالم اور فاضل ہو، آج تک نہ کوئی نور کی حقیقت سمجھ